اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بزرگوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو اپنے عالم رکھ اسلامک سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آج آپ ہماری دعوت پہ اور بالخصوص غالب صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ آگے بھی جو ہے وہ تشریف لاتے رہیں گے۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا وقت بہت کم ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جس ملک میں ہم رہائش پذیر ہیں، اگر اس میں وہ لوگ جو پہلے غیر مسلم تھے اور جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھا، ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان کے کردار میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی پڑھ کے آئے ہیں لوگ، تو انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے۔ اسی طرح میں اکثر اپنی محفلوں میں کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سید ابو مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھا ہے، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے معاملات کو آپ دور سے پرکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سید ابو مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ وہ آج بھی اس وقت جو ملک پاکستان اور جس طرح شبیر صاحب کہہ رہے تھے پوری دنیا میں جو مختلف حالات ہیں اور جن چیلنجز ہمارے سامنے درپیش ہیں، ان کا جو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ان حالات میں بھی اپنے کردار سے اور اپنے دعوت سے اور اپنے سارے معاملات سے ڈٹے ہوئے ہیں اور اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اور اقامت دین کے لیے اپنا تن من دھن لگائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثریت یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سید ابو مودودی رحمۃ اللہ کا لٹریچر صحیح معنوں میں پڑھا ہوا ہے۔ اس میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا مختصراً کہ آپ بھی یہاں صرف باتیں تو آپ سب نے سنتے ہیں، لیکن جب یوں ہی مسجد سے یا سنٹروں سے باہر جاتے ہیں تو وہ باتیں بھول جاتی ہیں، تو آپ بھی گھر میں جائیں، تفہیم القرآن کا ذکر ہوا ہے، قرآن ہم سارے پڑھتے ہیں، ذرا ایک دفعہ اس کی جو ہے وہ مطالعہ ہو جائے قرآن کا اس تفسیر کے ساتھ، تاکہ کل ہم اگلے جال جب جائیں تو ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اسی طرح سیرت کا جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کتاب جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جس نے بہت سے غیر مسلموں کو کلمہ شہادت پڑھوایا، جنہوں نے اس کتاب مطالعہ کیا، وہ ہے دینیات، جس کو انگلش میں ٹورڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام بھی کہتے ہیں۔ ہم سب کی ضرورت ہے کہ جو پڑھ چکے ہیں میرے جیسے بندے وہ دوبارہ پڑھیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ ہمارے جتنے بھی UKIM کے جو سینٹر ہیں اس میں دینیات، لیٹ اس بی مسلم، ٹورڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام، یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ آپ کو ملیں گی، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور ان کا مطالعہ کریں۔ آخر میں کیونکہ وقت نہیں ہے، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو اگلے تین جو ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اور جو ہماری خواتین ہیں، ہم نے اگلے جو 3 ہفتے ہیں سنڈے، اس میں ربیع الاول، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا ہے، اس میں بچوں کی تربیت کے لیے ان کو نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کی زندگی اور جو اسپیچز ہیں وہ تیاری خصوصی طور پر کروائی جائے گی۔ کوئز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حوالے سے ہم نے لیفلیٹ بھی دیے ہیں، اس حوالے سے ہم خصوصی قرآن کر رہے ہیں، اور 2 ہفتے ان کی تیاری کروائی جائے گی۔ تیسرے ہفتے انشاءاللہ ان کا کمپٹیشن ہوگا۔ جو والدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، جو نہیں رہتے، دور سے بھی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اس قرآن میں ضرور رجسٹر کروائیں۔ انشاءاللہ وہ یہاں اس قرآن سے سیرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں گے۔ میں آپ تمام بات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔